شب قدر کی رات جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں عام طور پر زمین پر نازل ہوتی ہیں، کیا آپ تیار ہیں اس رات کو اپنے لیے بہترین بنانے کے لیے؟ تو آئیے اس رات کو اپنے لیے خاص بنائیں اور دل کی ہر خواہش پوری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ شب قدر کی رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ وہ مختصر سی عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولتیں عطا فرما دی ہیں۔ شب قدر کی رات تمام مسلمانوں کے لیے ایک خاص رات ہوتی ہے۔ شب قدر کی رات اللہ کی سب سے بڑی راتوں میں سے ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی ہر دعائیں، آپ کی عبادت اور آپ کی توبہ کا اللہ کے دربار میں خاص طور پر اکرام کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے کچھ خاص باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جن سے آپ اس رات کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو ساتھ دیکھیں اور جانیں کہ ہم کس طرح اس رات کو اپنے لیے کامیاب، برکت والی اور روحانی طور پر خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ شب قدر کی رات کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے اور اس رات کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت، دعا اور ذکر کا انعام پورے سال کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رات نیک عملوں کی قبولیت اور اللہ کی بخشش کا دروازہ ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ رات صرف عبادت کا وقت نہیں بلکہ دل سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا وقت بھی ہے۔ اس رات کو عبادت میں گزارنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو قیام اللیل یا رات کو نماز پڑھنا یعنی نفل نماز اس رات کا سب سے اہم عمل ہے۔ جب ہم رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی ہر بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اس رات کو اور بھی خاص بناتی ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اس رات میں قرآن پڑھ کر ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں اور ہماری روح میں ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے وہ چند آیات ہوں یا پوری سورہ۔ جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے دل کی صفائی کرتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ دعا اور استغفار کا وقت بھی شب قدر میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ سے اپنی حاجات، خواہشات اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو آپ کی دعا اس رات میں قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ سے اپنی زندگی کی کامیابی، رزق، صحت اور دل کی سکون کی دعا کریں، اور اس کے علاوہ گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کریں۔ جو انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس رات میں مخصوص اذکار اور ذکر کرنے کا بہت فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے ہم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی روحانی ترقی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا
نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ آپ کی روحانیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس رات آپ جتنا بھی صدقہ دیں گے اللہ اس کا اجر آپ کو بڑھا کر دے گا۔ کوشش کریں کہ روزانہ صدقہ کریں، خواہ بالکل معمولی سا ہو، تاکہ آپ فرشتے کی اس یومیہ دعا کے مستحق بن جائیں۔ اے اللہ، خرچ کرنے والے کا مال باقی رکھ۔ یاد رکھیں، اس رات کی عبادت میں توازن بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس عبادت ہی میں غرق ہو جائیں اور دنیا کے معاملات سے غافل ہو جائیں۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے اس رات میں عبادت اور دنیاوی معاملات میں توازن ضروری ہے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ کوش کا ارادہ کر چکا ہے اور اس میں سے تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، تو تم میں سے جس نے اس میں نیکی کی وہ اسے مکمل کرے، اور جس نے کوتاہی کی وہ اسے حسن عمل کے ساتھ ختم کرے، کیونکہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ جو چند راتیں اور دن باقی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے کو نیک عمل کے ساتھ الوداع کہیں، جو تمہارے حق میں بھی بادشاہ حقیقی کے حضور گواہ بنے۔ اب چلیے ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کے پورے فائدے سے بہرہ مند کرے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس رات میں کون سی عبادت سب سے زیادہ کرتے ہیں؟ آپ کی سب سے پسندیدہ دعا کیا ہے؟ نیچے کمنٹس میں اپنا تجربہ اور دعا ضرور شیئر کریے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب اس رات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستوں، اس رات کو اللہ کی رضا اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس رات کو اپنے لیے خاص بنائیں۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا، اس طرح کی اور ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ اللہ کی برکتیں آپ کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔